الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک ہیلتھ چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا اور بڑی سعادتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، جو کہ ہم سب کے درمیان جاری ساری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کے فیوزات و برکات سے مستفیض فرمائے، آمین ثم آمین۔ چند ایک باتیں جو کہ عام و خاص کے حوالے سے بہت ضروری ہیں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائیں، اور ان کو شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قے کرنا، جسے عام زبان میں الٹی کہا جاتا ہے، کہ کس مقدار میں الٹی آئے، کس مقدار میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بلا اختیار، یعنی کہ بندہ اس کو نہیں روک سکتا، اس الٹی کو منہ بھر قے کہتے ہیں، اور اگر وہ منہ بھر کے آ جائے، اس کا کچھ بھی حصہ روکا نہ گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو الٹی آ جاتی ہے تو فوراً کہتے ہیں بھئی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اب آپ کھا پی لیں، کیوں کہ آپ کو الٹی آ گئی ہے۔ تو وہ الٹی جو کسی بھی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو اور منہ بھر کی الٹی آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بے شک 10-12 الٹیاں ہی کیوں نہ آ جائیں۔ اور اگر اس بلا اختیار الٹی میں، جو کہ منہ بھر قے آ رہی ہے، جس کو روکا نہیں جا سکتا، اگر یہ الٹی آ رہی تھی، تھوڑا سا حصہ، بے شک ایک چنے کے برابر بھی الٹی کرنے والے نے، قے کرنے والے نے روک لیا، اور وہ اس کو واپس نگل گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنا باریک سا مسئلہ ہے کہ الٹی آ رہی ہے، اس میں کھانے کے اجزاء ہیں، اور اگر ایک چنے کے برابر بھی بندے نے الٹی روک کے واپس اس کو نگل لی، یعنی کہ واپس پیٹ میں لے گیا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جان بوجھ کر الٹی کی، منہ میں انگلی ماری یا کسی بھی سبب جان بوجھ کر الٹی کی، تو اس میں اگر کھانے کے اجزاء آئے اور منہ بھر کے آئی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر تھوڑی سی، یعنی کہ اتنی الٹی آئی کہ حلق میں آ کر واپس لوٹ گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اتنی مقدار میں آئی کہ اس میں کھانے کے اجزاء نہیں تھے، صرف بلغم تھی یا سفید پانی تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بے شک جان بوجھ کر الٹی بھی کی جائے۔ دوسری بات، عام طور پر جس بندے کو دمہ کشی ہوتی ہے، جس بندے کو سانس کی کثر ہوتی ہے، اور انہوں نے انہیلر ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ جب ان کو سانس کی کثر پڑتی ہے تو وہ انہیلر سے آکسیجن لے لیتے ہیں، تو پیارے عزیز دوستو، انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ذرات ہوتے ہیں پانی کے، جو کہ آکسیجن جسے سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہوتا تو آکسیجن ہی ہے، لیکن وہ سانس کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ناک کے ذریعے سے کوئی دوائی ڈالی یا کوئی دوائی کھینچی، یعنی کہ سانس کے ذریعے سے کھینچی، تو وہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کے ذریعے سے جو بھی چیز آتی ہے وہ سیدھی حلق میں چلی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی نے مسواک اس انداز میں کی کہ منہ سے خون جاری ہو گیا، منہ سے خون جاری ہو گیا
اور خون اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہم ان چیزوں کو سیکھیں، ان مسائل کو سیکھیں اور اپنے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا پرچار کریں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے علم و فہم میں نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اذان ہو جاتی ہے، اذان ہو رہی ہے تو بندے کے ذہن میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے تو میں کھا پی لوں۔ اذان کے دوران میں وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، یعنی کہ چائے پی رہا تھا تو چائے پیتے رہے، کھانا کھا رہا تھا تو کہا چلے میں 2-4 لقمے مزید کھا لوں، یا کوئی چیز بھی کھا رہا تھا تو کھاتا رہا۔ اذان کے دوران میں اگر کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا لازم ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی اذان کا وقت قریب ہو یا صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اذان سے قبل، کیونکہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ 2-3 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ٹائم کا انتہائی خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات روزہ افطار کرنے کے حوالے سے، کہ روزہ افطار کرنے میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ کھولنے سے پہلے، روزہ افطار کرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ دعا پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح روزہ افطار کرنا چاہیے کہ پہلے ہم روزہ افطار کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، یا کوئی بھی چیز جو ہم کھا رہے ہیں اس کو کھا لیں۔ اور کھانے کے بعد، یعنی کہ ہم کھانا کھا چکے، روزہ افطار کر چکے، روزہ افطار کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں۔ بے شک آپ مغرب کی نماز پڑھ کے پڑھیں، بے شک آپ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھیں، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو ان مسائل کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔